ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غوث علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، سنا ہے مغل بادشاہوں سے بڑے انسپائر ہیں نواز شریف صاحب، ان کو بھی اپنے گرد اسی طرح سے خوش آمدید ٹولہ چاہیے، یس سر کہنے والے لوگ چاہیے جس طرح سے مغل بادشاہوں کو چاہیے ہوتے تھے۔ مغل بادشاہوں کو اثر نہیں دیکھا نواز شریف نے؟ آپ نواز شریف سے ناراض ہیں یا اس پہ کوئی آپ نے پروگرام بنا کے لیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ مغل بادشاہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ثقافت کا حصہ ہیں۔ ہر ایک کو مغل بادشاہوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، تو وہ بھی ایز اے پاکستانی ان مسلمان بادشاہوں کی عزت کرتا ہے، ان کو اچھا سمجھتا ہے۔ میاں صاحب کو تنقید برداشت ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے، کیوں نہیں تنقید؟ پکی بات ہے؟ بالکل پکی بات ہے۔ آپ نے کبھی ایسا کوئی اپارچونیٹی اویل کی؟ کئی کی، ایک بار کئی کی۔ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف وہ شاید واحد سیاستدان ہے کہ جو تنقید اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ غلط بات ہے، ہم بڑا سخت تنقید کرتے ہیں، ان کے پریزنس میں کرتے ہیں۔ اچھا، اور وہ اس کو برا نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہنس کے جواب دیتے ہیں، بلکہ ایسے مجھے کہتے ہیں جب میں ان پہ تنقید کرتا ہوں، یہ آئی ایم ویری آنیسٹلی ٹیلنگ یو، ایک آدمی کے سامنے نہیں، کوئی یہ بڑے فورم میں جس میں 10 12 15 آدمی ہوتے ہیں، تو مجھے ہنس کے کہتے ہیں نہیں شاہ صاحب ایسا نہیں۔ ایک ریفرنس کوٹ کیا ہے رؤوف کلاسرا صاحب نے اپنی کتاب میں۔ پہلے انہوں نے وزیر اعظم گیلانی کے حوالے سے کچھ بتایا۔ ایک صحافی نے وزیر اعظم گیلانی سے سوال کیا کہ آپ نے لاہور ڈیفنس میں 4 نئے گھر خریدے ہیں۔ راشدہ کے سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ ایک لمحے کے لیے پورے ہال میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سب صحافیوں نے وزیر اعظم گیلانی کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ اب وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ سوال شوکت عزیز، جنرل مشرف یا نواز شریف سے کیا جاتا تو انہوں نے اس رپورٹر کی زندگی حرام کر دینی تھی۔ گیلانی صاحب نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا کہ اگر خریدے ہیں تو چھپ کر نہیں خریدے۔ گیلانی صاحب سے پوچھے گئے سوال کا موازنہ اب نواز شریف سے جولائی 2010 کے پہلے ہفتے میں لاہور کی ایک صحافی کی جانب سے پوچھے گئے سوال سے کیجیے۔ داتا دربار پر ہونے والے خونی حملوں کے بعد ایک رپورٹر نے جرأت کر کے میاں نواز شریف سے پوچھ لیا، میاں صاحب آپ کی سیکیورٹی پر سینکڑوں کی تعداد میں پنجاب پولیس کے لوگ تعینات ہیں۔ یہ سن کر میاں صاحب بھڑک اٹھے اور انہوں نے رپورٹر کو غصے میں جواب دیا کہ یہ آپ نے مجھ سے کس طرح کا سوال پوچھا ہے۔ میاں صاحب نے فوری طور پر اس سوال کو یہ کہہ کر مسترد کیا کہ صحافی نے ان کی ذاتیات پر حملہ کیا ہے۔ 2 الگ الگ ریفرنسز، 2 الگ الگ لوگ اور 2 الگ الگ طرز عمل۔ انسان ہر وقت ایک موڈ میں نہیں ہوتا ہے، کئی مشکلات ہوتی ہیں، کئی دماغ پہ باتیں ہوتی ہیں، تو اس وقت کون آدمی کس کنڈیشن میں ہے اور کیا جواب دیتا ہے، تو اس کو آدمی ایک سوال کے ایک جواب پہ کوئی آدمی اپنا فیصلہ دے دے تو وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ آج آزادی صحافت کا رونا رونے والے نواز شریف اپنے دور اقتدار میں فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر کو کیوں کڈنیپ کروا لیا تھا؟ ریفرنس کوٹ کر دیتا ہوں سر میں تاکہ ڈینائل کی گنجائش نہ رہے۔ یہ وہی نجم سیٹھی تھے جنہیں اپنے دور اقتدار میں نواز شریف نے رات کو لاہور میں واقع ان کے گھر سے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ بھیج کر اٹھوا لیا تھا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے بھارت میں ایک لیکچر دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان بڑی تیزی سے ایک ناکام ریاست کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ یہ ریفرنس جنرل مشرف کی کتاب میں بھی ایک جگہ موجود ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں، یہ ریفرنسز تو ہر ایک کی اپنی اپنی فائنڈنگ ہے۔ میرے علم میں یہ زندگی میں پہلی بار میں بات سن رہا ہوں کہ ایسی ایلیگیشن بھی کوئی آدمی نواز شریف پہ لگا سکتا ہے کہ وہ آدمی کو رات کو کڈنیپ کرا سکتا ہے۔ ایلیگیشن ہے اور ایلیگیشنز کا کوئی وقعت نہیں ہوتی ہے، الزامات ہوتے رہتے ہیں اور ان کو جلدی سے آدمی نہیں مان سکتا جب تک کہ ان کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ نواز شریف صاحب کے مطابق کارگل میں 3000 پاکستانی فوجی ٹریپ ہو کر بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ لفظ مارے گئے نہ کہ شہید ہوئے، اس کا ریفرنس موجود ہے۔ نواز شریف نے مجھے بتایا کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ تقریباً 3000 پاکستانی فوجی کارگل کی پہاڑیوں پر ٹریپ ہو کر بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ سر جی، ایک تو الفاظ کا چناؤ، مارے گئے، شہید ہونے میں اور مارے جانے میں بہت فرق ہے۔ دوسرا، پاکستانی فوجی کیا پانی کی پستولیں ہوتی ہیں وہ لے کر کے کارگل گئے ہوئے تھے؟ ہمارا ایک فوجی یہی نہیں بچا اور ان کے فوجی جو ہیں وہ ہمارے والوں کو صاف کرتے رہے۔ نہیں، ان کے بھی غدر فلم کا اسکرپٹ پہلے نواز شریف صاحب کے دماغ میں کیسے آ گیا؟ یہ خود اس ریفرنس میں یہ ہے نا کہ اس کو وہ کہہ رہا ہے نا کہ کسی نے اس کو بتایا، یہ کہہ رہا ہے نا۔ رؤوف کلاسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نواز شریف صاحب نے بتایا۔ ہاں تو پڑھیں آپ، پھر پڑھیں۔ پڑھتا ہوں۔ نواز شریف نے مجھے بتایا کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ تقریباً 3000 پاکستانی فوجی کارگل کی پہاڑیوں پر ٹریپ ہو کر بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دیکھیں ان کو کہا گیا تھا، مانا کسی اور نے ان کو کسی بتایا، ذمہ دار ذریعے نے بتایا ہوگا نا، کسی نے ملک کے بتایا وزیر اعظم ہوگا۔ کو۔ ہاں، لیکن لوگ تو دونوں طرف مرے۔
اور ہمارے لوگ شہید ہوئے، وہ مارے گئے۔ کلاسرا صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، پتہ نہیں میاں صاحب نے کون سا لفظ استعمال کیا، تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لمبا نہ لیں، یہ اتنی چھوٹی بات ہے۔ آرمی کی جنرلز بھی تو ہمارے ہیں نا، یہ آرمی ہماری ہے، کسی اور کی تو نہیں ہے نا، اور ہمیں آرمی کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے ضرورت۔ آپ کا جو ملک ہے سر، یہ آرمی ہماری ہے ہم، لیکن پھر بھی اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جاتے ہیں، کارگل کے اوپر ایکسپلوٹیشن کرتے ہیں۔ اگر پاکستان آرمی کی وہ ہلاکتیں ہوئی بھی تھیں، آپ ہی کی بات سے سوال نکلا ہے، اگر وہ ہلاکتیں اتنی تعداد میں ہوئی بھی تھیں تو کیا پاکستان آرمی کی کریڈیبلٹی کو مسلم لیگ نواز نے اسٹیک پہ نہیں لگایا؟ دنیا بھر میں ہمارا مذاق نہیں اڑا، وہ عمل جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا میں اس کے اوپر نہیں آ رہا، میں صرف اس ایکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا کام ہے سوال کرنا، جی، آپ اگر خود تقریر کرنا چاہیں گے تو پھر یہ انٹرویو تبدیل ہو جائے گا کہ یہ آپ کا انٹرویو بن جائے گا، میرا نہیں بنے گا۔ آپ تقریر کم کریں، سنیں میری بات سنیں۔ ٹھیک ہے۔ کارگل پہ جو کچھ ہوا، میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ آرمی نے آ کے ریکویسٹ کی نواز شریف کو کہ میں بیل آؤٹ کراؤ، دیر از نو وے آؤٹ، آپ جائیں، اور نواز شریف نے یہاں سے بل کلنٹن کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا نواز شریف بات آپ آئیں بھلی، میں آئی ٹرائی ٹو سی، لیکن یہ آپ تیار ہو کے آئیں کہ آپ کو وتھڈرا کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا یہ اس چیز کو۔ تو یہ آرمی نے محسوس کیا، دے فورسڈ نواز شریف، بلکہ دے ریکویسٹڈ ہم، دے اپیلڈ ہم، اور ان نے پاکستان آرمی کی عزت بچانے کے لیے، کیونکہ وہ ہماری آرمی ہے، میں خود کہہ رہا ہوں نا، ان کی عزت بچانے کے لیے وہ امریکہ چلے گئے اور بل کلنٹن کے ساتھ بیٹھ کے یہ تصفیہ کرا لیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ میں ضرور لوں گا، لیکن ایک وقفے کے بعد، ناظرین بریک کے بعد ملتے ہیں۔